ایک سوال کیا ہے کہ انگلیاں چٹکنا کیسا عمل ہے؟ دیکھیں، انگلیاں ایک تو انسان عام حالات میں ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، انگلیاں چٹکھا رہا ہے یا جو ہے نا سستی نکال رہا ہے یا اس طرح کی کوئی حرکت یا کوئی کام کر رہا ہے، تو عام حالات میں تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی مجلس نہیں ہے، ظاہر ہے بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں جس میں اس چیز کو خلاف ادب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی فارمل مجلس میں یا کسی ایسی مجلس میں جہاں اس کو خلاف ادب سمجھا جائے وہاں اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ نماز کے اندر اسی طرح نماز کے لیے جاتے ہوئے، اسی طرح مسجد میں اگر آپ بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ان حالات میں انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ ہے۔ حدیث شریف میں اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس کو، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، تو اس لیے نماز میں، نماز کی حالت میں، مسجد میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کا انتظار کر رہے ہیں یا آپ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں مسجد کی طرف، ان تمام حالات میں سے بچنا چاہیے۔ اور عام حالات میں اگر کوئی انگلیاں چٹکاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال کیا ہے کہ مسلمان کے لیے ختنہ کروانا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، حدیث شریف میں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں انسانی فطرت کا حصہ ہیں، ان میں سے ایک چیز ختنہ کروانا ہے۔ 5 من الفطرہ، انہی میں سے ناخن کاٹنا بھی ہے اور اسی میں ختنہ کروانا بھی ہے۔ تو ختنہ کروانا یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، شعائر اسلام میں سے ہے۔ اگرچہ اس کا جو حکم ہے حنفیہ کے نزدیک، فقہائے احناف کے نزدیک وہ سنت ہے، بعض فقہاء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، فقہائے احناف کے نزدیک یہ سنت ہے، لیکن بعض چیزیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سنت یا مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن شعائر اسلام میں ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ختنہ کروانا ضروری ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے، اگر کوئی ایسا عذر ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اس کا ختنہ کریں گے تو اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا، تو ایسی صورت میں بالکل اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے ختنہ چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات اگر کوئی شخص بڑی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آیا اس کا ختنہ کروایا جائے یا نہ کروایا جائے، تو اس کا بھی فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر میں مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ ہاں، اگر اس کی عمر اتنی زیادہ ہے یا اس کو ایسی کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پر بعض اوقات شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی زخم لگ جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ یار مجھے نقصان پہنچے گا اس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بالکل اس کو ختنہ نہ کروانے کی بھی اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ختنہ کروا لے۔